الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله کون آیا اج اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا تے ابراہیمی گلشن اندر او عجب بہاراں آیا تے جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا دایا آزم اولال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گئیاں دایاں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا
چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، وہی ہے مشرق، وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اسی کی جانب، سفر کریں سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو رب نے چاہا، جو اختیار بشر پر پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔
سفید اس کا سیاہ اس کا، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس گواہ ہے اس کا، جو شعلہ جاں چلا رہا ہے، جو شعلہ جاں چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تمام حمد و صلاۃ نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے اور وسیلے کے ساتھ اللہ کی پاک بارگاہ میں تمام حمد و ثنا پیش کرتے ہیں۔ اللہ محبوب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لاکھوں کروڑوں ان گنت سلام لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کریم اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الکافرون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، مولا انہیں کیا ارشاد فرمانا ہے، انہیں کیا بتانا ہے؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، لکم دینکم ولی دین۔ لجپال نبی انہیں بتا دیجئے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ جمعۃ المبارک کا آج کا موضوع ہمارا پاکستان، یہ پاکستان بنا کس نظریے پر، دو قومی نظریہ کیا ہے، اور اس کی خوشی منانا وہ کیسا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور کس قدر مسلمانوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور کس قدر مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور کس قدر ایمان والیوں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں ملک پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ملک پاکستان رمضان المبارک
کا پاک مہینہ، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ، شانوں اور رفعتوں والا مہینہ رمضان مبارک، اور اس میں شب قدر کی رات 27ویں رمضان مبارک کو یہ وجود میں آتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ملک ہے جو پاکیزہ مہینے میں اور پاکیزہ گھڑی میں اور پاکیزہ رات میں وجود میں آیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی ہی کفار اس کو مٹانے کی سازشیں کر لیں، پر اللہ تبارک و تعالی نے ملک پاکستان کو بلندی عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ آئیے دو قومی نظریہ کیا تھا، یہ کس بنیاد پر بنا ہے، یہ کس قدر جو ہے اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے دیکھیے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارنے والوں، دیکھیے کہ یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر جو حاصل کیا گیا ہے وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور باقی جتنے کفر والے موجود ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا جو ہے سکھ ہوں یا آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہوں یا جو ہے ستاروں کو پوجنے والے ہوں یا اور جو ہے خداؤں کو ماننے والے ہوں، بتوں کے پجاری ہوں، فرمایا وہ ایک طرف ہیں مسلمان، ایمان والا، کلمہ گو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں۔ فرمایا دو قومی نظریہ یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان یہ ایک قوم نہیں ہے، بلکہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ہندوؤں کا طور طریقہ الگ ہے، مسلمانوں کا طور طریقہ الگ ہے، کفار کا طور طریقہ الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ان کی زندگی کے معاملات الگ ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کی زندگیوں کے معاملات الگ ہیں۔ فرمایا کافر وہ کافر ہے، مسلمان ایمان والا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارنے والا ہے۔ فرمایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اہل ایمان الگ ہیں، انہیں ایک الگ وطن چاہیے، ایک الگ ملک ہو جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ فرمایا یہ اس بنیاد پر، اس نظریے پر یہ ملک پاکستان وجود میں آتا ہے کہ دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد یہی کہ کفار الگ قوم، مسلمان الگ قوم، ایمان والے وہ اور کافر اکٹھے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور حرام و حلال کا معاملات الگ۔ اس لیے فرمایا اگر جب ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہو جس میں ایمان والے مسلمان رہیں، انہیں پتہ ہو کہ حرام کیا ہے، انہیں خبر ہو حلال کیا ہے، انہیں پتہ ہو ہمارا یہ چلنا کس طرف ہے، ہمارا یہ بیٹھنا کس طرف ہے، ہمارا یہ سونا کس طرف ہے، اور ہمارا یہ کاروبار کرنا کس طرح ہے، یہ زندگی کے سارے معاملات کفار سے ہٹ کر ہوں، ایمان والے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کریں، اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر عمل بھی کریں، اور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر
عمل بھی کر کے زندگیوں کو گزاریں۔ یہ ہے دو قومی نظریے پر جو پاکستان بنا گیا۔ اور آج اگر آج جو ہے وہ مسلمان ایمان والا کلمہ پڑھنے والا ملک پاکستان میں رہنے والا جب اذان ہو اور نماز نہ پڑھے، جب گناہ خوری سے وہ نہ رکے، حرام خوری سے وہ نہ رکے، سود خوری سے وہ نہ رکے، جوئے خوری سے وہ نہ رکے، شراب خوری سے وہ نہ رکے، نشے خوری سے وہ نہ رکے، تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جس نظریے پر ملک پاکستان بنا تھا اس ملک پاکستان میں رہ کر بھی وہ بندہ اس نظریے پر پورا نہیں اتر رہا۔ وہ تو اس وجہ سے اگر آج جو ہے آج بھی اگر شادیوں میں کفار کی رسمیں اختیار کی جائیں، اگر آج بھی شادیوں میں کفار کا طور طریقہ اختیار کیا جائے، آج بھی اگر لباس کو کفار کے لباس کی مشابہت کے طور پر پہنا جائے، آج بھی اگر بالوں کو کفار کی کٹنگ کے مطابق کٹنگ کروائی جائے، اگر آج بھی کوئی بندہ داڑھی مبارکہ کو سنت رسول کو اگر جو ہے وہ کٹاتا ہے اور اسے جو ہے کفار کی صورت میں کٹاتا ہے اور اس کی شیپ ایسی بناتا ہے جس طرح کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ ملک پاکستان میں رہتا ہوا بھی وہ اس نظریے میں نہیں ہے جس نظریے کے مطابق پاکستان بنا ہے۔ اگر آج بھی ججوں کو فیصلہ کرنے میں، چیف جسٹوں کو فیصلہ کرنے میں سالہ سال لگ جائیں اور فیصلہ کرنے میں وہ جو سٹڈی کریں وہ انگریزوں کا لا ہو، انگریزوں کا قانون ہو، عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، اگر آج بھی اگر کوئی مثال دیتے ہوئے یہودیوں کی مثال دے، عیسائیوں کی مثال دے، ہندوؤں کی مثال دے، سکھوں کی مثال دے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ دو قومی نظریے میں نہیں ہے، ملک پاکستان میں ہے۔ دو قومی نظریہ وہ تو یہ تھا کہ مسلمان ایمان والے یہ الگ قوم جو ہے اس کا طور طریقہ، رہن سہن، اس کا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ان سے الگ ملک بنانے کا مقصد یہی کہ جب اذان ہو اللہ اکبر کی صدا اللہ کے گھروں میں بلند ہو تو یہ ایمان والا کلمہ گو اپنے گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آنے کے لیے چل پڑے، اور اسے راستے میں کسی کی رکاوٹ نہ ہو، کوئی کافر راستے میں اسے نہ روکے، اس کا راستہ نہ کاٹے، وہ بندہ تسلی سے آ کر اللہ کی عبادت کرے اور عبادت میں خشوع حاصل کرے، عبادت کرتے ہوئے یہ دل میں ڈر نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ کوئی کافر آ کر حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی آ کر ہندو حملہ نہ کر دے۔ قربانی کے وقت جانور کو قربان کرنے کے لیے اسے پریشانی کا سبب نہ ہو کہ یہ جو گائے ہے یہ تو ہندوؤں کی ماتا ہے، یہ تو ہندو اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اگر میں اس کو ذبح کرتا ہوں، سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہوں تو کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو الگ ملک دیا کہ یہ گائے کو قربانی کرنے کے لیے، بچے کو قربان کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہ بلا جھجک بلا خوف وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرے، بلا خوف بلا جھجک
وہ اللہ کے گھر میں آئے اور عبادت کرے، اور بلا خوف وہ سود سے برات حاصل کرے، وہ سود کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اپنی زندگیوں میں سود کو قریب نہ آنے دے، وہ شراب کو، نشے کو اپنی زندگیوں میں قریب نہ آنے دے، اس قدر اس سے دوری اختیار کرے، اس قدر اس سے دوری اختیار کرے۔ پھر مزہ آتا ہے کہ ملک پاکستان کا الگ بننا اور اس میں ایمان والوں کا رہنا ایک پہچان ہے، ایک نظریہ ہے۔ جب یہ اس نظریے پر چلتے ہیں، جب یہ نظریے پاکستان پر چلتے ہیں، دو قومی نظریے میں تقسیم کو دیکھ کر اپنی تقسیم کاری کو دیکھتے ہیں کہ میری سمت کیا ہے۔ اگر اس دو قومی نظریے میں آ کر وہ اس نظریے پر چلتے ہیں جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، ایمان والوں کا نظریہ ہے، جس نظریے پر پاکستان بنا ہے، تو پھر اس کی مثال رہتی دنیا تک جو ہے وہ دی جائے گی کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے، یہ اس دھرتی کا باسی ہے، یہ اس ملک کا رہنے والا ہے جس ملک کو اس پوری دنیا میں صرف اور صرف اس ملک کو جو بنایا گیا ہے وہ کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، یہ اس ملک کا ہے۔ اگر پہچان یہ ہو تو پھر تو مثال قائم ہوتی ہے۔ اگر پہچان ہو چوری کی، اگر پہچان ہو ڈکیتی کی، اگر پہچان ہو حرام زدگی کرنے کی، اگر پہچان ہو دو نمبری کرنے کی، اگر پہچان ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی، اگر پہچان ہو سودے میں ملاوٹ کرنے کی، تو پھر وہ جان لے کہ نظریہ پاکستان سے وہ ہٹ چکا ہے۔ اسے یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رہ رہا ہے یا ہندوستان میں رہ رہا ہے، اس اللہ کی عظیم دی ہوئی نعمت میں وہ زندگی کو گزار رہا ہے، یا کہ وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ زحمت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت جو ہے، اس نعمت میں آ کر جو عبادت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ جو یہ نعمت میں آ کر بھی کفار کا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت نہیں جہنم کی طرف جائے گا۔ تو آج ہے اگر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو قومی نظریہ جس بنیاد پر یہ ملک پاکستان بنا ہے ان میں سے خاطر خواہ کوئی خواص جو ہے وہ ہم میں ہو، خاطر خواہ کوئی ایک آدھی جو ہے وہ صفت ہم میں پائی جائے، کوئی ایک آدھا نقطہ ہم میں پایا جائے، ورنہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہیں، سارے کے سارے۔ اور ہمارا رونا یہی ہے، حکمران ایسے ہے، ہمارا رونا یہی ہے 77 سالوں سے حکمران پاکستان کو لوٹ گئے ہیں، کھا گئے ہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بھی اس میں رہ کر جس نظریے کو ہم نے اپنانا تھا، جس نظریے پر یہ ملک پاکستان بنا تھا اس سے ہم بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جہاں پر آزادی نہیں ہے، کافر مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں تو مسلمان اذان کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ صرف اذان دینے کے لیے ایک نہیں، 27 شہادتیں ہو رہی ہیں، پھر جا کر ایک اذان مکمل ہو رہی ہے۔ صرف ایک اذان کو مکمل کرنے کے لیے 27 بندے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، پھر جا کے اذان مکمل ہوتی ہے۔ اور جس ملک پاکستان کو جس نظریے پر بنایا گیا، اس میں رہ کر
جب اللہ کی اذان ہو، اللہ کے گھر میں بلاوا ہو، اور وہی ہم جیسے گھروں میں بیٹھے رہیں، کاروبار میں بیٹھے رہیں، باتوں میں بیٹھے رہیں، گپوں میں بیٹھے رہیں، تو کیا الگ ملک میں رہ کر ہم ٹھیک ہیں، یا وہ ایک کفار کے ملک میں رہ کر وہ مسلمان، وہ ایمان والا ٹھیک ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے شہادت تو نوش کر رہا ہے، پر وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہی رہنا چاہیے، وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جس جگہ پر ہندو، سکھ، مسلمان اکٹھے رہ رہے ہیں، وہاں پر رہنے والا ایک مسلمان اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو حرام کھلانے سے بچا رہا ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، سکھ کے ساتھ بھی لڑائی کر رہا ہے، ہندو کے ساتھ بھی لڑائی کر رہا ہے، بچوں کو کہہ رہا ہے بھوکا سو لینا ہے، پیاسے بیٹھ جانا ہے، جان تو دے دینی ہے پر حرام نہیں کھانا۔ تو الگ جو وطن ہے ملک پاکستان، جس کی بنیاد، جس کا نظریہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کا نظام محمد رسول اللہ ہے، اس میں رہنے والا باپ خود اپنی بیٹی کو سود کے اوپر پیسے اٹھا کر پڑھا رہا ہے، جہیز کا بندوبست کر رہا ہے، حرام کھلا رہا ہے، اپنی اس بیٹوں کے لیے وہ جو ہے سود خوری بھی کر رہا ہے، حرام خوری بھی کر رہا ہے، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے۔ تو سوچنا ہمیں یہ ہوگا کہ جس نظریے پر پاکستان بنا، اس میں تو یہ تھا کہ اس میں رہ کر خالص اس اللہ کی عبادت ہوگی، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، حرام کو حرام جان کر زندگی کو گزارنا ہوگا، حلال کو حلال جان کر زندگی کو گزارنا ہوگا، اللہ کی عبادت تبدو کے ساتھ کرنی ہوگی، اور وہاں پر رہ کر اگر حرام بچوں کو کھلا رہے ہیں، چاہے وہ رشوت کے طور پر ہو، چاہے وہ سود کے طور پر ہو، چاہے وہ اپنی بیٹی کا حق غصب کرنے کے بعد ہو، چاہے اپنے بھائی کے مر جانے کے بعد یتیم بھتیجوں کا مال غصب کر کے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہو، تو دیکھنا ہوگا کہ جو تو اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر وہ وہاں پر رہ کر بھی اپنا جو ہے وہ حق پورا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور جس نظریے پر پاکستان بنا ہے اس میں رہنے والا، اگر وہاں پر بیٹھنے والا، وہاں پر زندگی کو گزارنے والا، وہاں پر بچوں کی پرورش کرنے والا، وہاں پر شادیاں کرنے والا، وہاں پر مال و دولت کمانے والا، وہاں پر اگر بیٹھ کر حرام کھاتا ہے، حرام بچوں کو کھلاتا ہے، حرام کی پرورش بچوں کی کرتا ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نظریہ یہی ہے، نظریہ یہی ہے، الگ وطن کا مقصد یہی تھا۔ آج اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کے اوپر ظلم کر دیتا ہے، اب وہ مظلوم عدالت میں چلا جاتا ہے، کیس لے کر چلا جاتا ہے، اس پاکستان کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اور اسے انصاف ملتے ملتے 25 سال سے 60 سال بیت جاتے ہیں، پر اسے انصاف نہیں ملتا، مر جاتا ہے، مرے ہوئے 7 سال گزر جاتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ عین پاکستان اسے بے گناہ قرار دے رہی ہے۔ وہ تو بے گناہ جیل میں رہا، بے گناہ مر گیا، اور اسے مرے ہوئے 7 سال ہو گئے، پھر جا کر انصاف ہو رہا ہے، پھر جا کے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے والا، اتنی سال قید کاٹنے والا، اب مرے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، پھر پتہ چل رہا ہے کہ یہ بندہ تو بے گناہ تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نظریے پر ملک پاکستان بنا تھا،
اس نظریے کو چلانے والے، اس نظریے کے اوپر چلنے والے وہ نہیں ملے۔ اگر ہم اس نظریے پر چلیں تو خدا کی قسم اس وطن عزیز جیسا کوئی وطن نہیں ہے، ملک پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اور یہ نعمت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یہ ہم ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والے بھی ہم ہیں، صرف حکمران نہیں، ہم ہیں۔ آج جو ہے 14 اگست آ رہا ہے تو ہم بڑے بڑے باجے لے کر بچوں کو دیں گے، پیسے ہم خود دیں گے، ورنہ بچے کہاں سے پیسے لے آئیں گے؟ ہم دیں گے انہیں پیسے کہ جاؤ انجوائے کرو اور باجے بجاؤ۔ بھائی نظریہ کیا ہے؟ اور نظریہ تو یہ ہے کہ اکٹھے رہیں گے، ہندو مسلمان اگر اکٹھے رہتے ہیں، یہودی مسلمان اگر اکٹھے رہتے ہیں، عیسائی مسلمان اگر اکٹھے رہتے ہیں تو یہ مسلمان یہ ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، الگ ملک الگ رہ کر یہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرنی ہے۔ لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ باجا بجانا یہ کن کی تعلیمات ہے؟ یہ یہودیوں کی ہے، یہ یہودیوں کی ہے۔ یہ باجے بجانا یہ یہودیوں کی تعلیمات ہے۔ جب بھی یہودی کو عبادت کرتے ہیں اس سے پہلے یہ باجے بجاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لے کہ جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ عصر اور جو ہے وہ ظہر، اس کی نماز میں قرات کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز جو ہے وہ قرات کے ساتھ بلند آواز میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ آپ فجر کو بھی قرآن سناتے ہیں، مغرب کو بھی قرآن سناتے ہیں، عشاء کو بھی قرآن سناتے ہیں بلند آواز میں۔ فجر کی نماز میں بھی امام کے پیچھے مقتدی نے خاموش رہنا ہے، ظہر کی نماز بھی ہے، امام کی قرات کے پیچھے امام کی تابع داری میں مقتدی جو ہے وہ قیام میں خاموش رہے گا۔ عصر بھی یہی ہے، مغرب بھی ایسے ہے، عشاء بھی ایسے ہے۔ اب پوچھیں کہ جو فجر ہے اس میں تو امام بلند آواز میں قرات کر رہا ہے، ہم خاموش ہیں، چلو اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، ظہر اور عصر میں کیوں نہیں بلند آواز میں ہوتی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے جب یہ شروع میں اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پاک پڑھاتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے لگتے تھے، اللہ کی حمد کرنے لگتے تھے، جیسے ہی ادھر سے قرات بلند ہوتی، الحمد شریف کی آواز بلند ہوتی تھی، تو باہر سے لوگ جو تھے کفار کافر لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باجے اور سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے۔ باجے، سیٹیاں اور تالیاں، یہ تینوں باتیں موجود ہیں کہ وہ فوراً بجانا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں قرات میں کمی واقع ہوتی، لغزش پیدا ہوتی، اللہ نے فرمایا محبوب ظہر اور عصر کی قرات جو ہے وہ سری کر دے، خاموشی کے ساتھ پڑھی جائے، اور مغرب اور عشاء فجر یہ تین وقت میں وہ کفار سوئے ہوئے ہوتے تھے اور ایمان والے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے تھے، اس لیے وہاں پر قرات بلند ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ سیٹیاں بجانا، باجے بجانا، یہ تالیاں بجانا یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ اگر الگ ملک میں اگر مسلمانوں کا بچہ، اگر مسلمان خود اسے پیسے دے رہا ہے، اور خود نہیں ڈانٹ رہا اسے، اور خود کہہ رہا ہے جا بڑے بڑے باجے لے اور انجوائے کر، تو کیا یہ نظریہ پاکستان میں شامل ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اگر آج جو ہے
چھوٹی چھوٹی بچے کی داڑھی آ گئی ہے، سنت رسول تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، نظر آنے لگ گئی ہے، اگر باپ یا ماں یا بھائی یا ماموں یا کوئی کہے کہ ابھی سے تو داڑھی رکھ رہا ہے، مولوی بن رہا ہے، تو لہٰذا اسے کٹوا دے، بڑی عمر ہے، تو سوچنا یہ ہوگا کہ یہ ایمان والا جو ہے، جو اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو یہ ترغیب دے رہا ہے، یہ تعلیم دے رہا ہے، سوچنا یہ ہوگا یہ نظریہ پاکستان کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کروا رہا ہے، یا اس میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا درس دے رہا ہے۔ سوچنا صرف یہ ہوگا کہ اگر آج جو ہے وہ کٹنگ داڑھی کی جو ہے عیسائی کے مطابق کروا رہا ہے، اور باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، اگر بالوں کی کٹنگ ایک سائڈ سے ساری کٹنگ ایک سائڈ سے بال ہیں، اگر وہ کروا کے آ رہا ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، سوچنا یہ ہوگا کہ وہ اسے روک نہیں رہے، شریعت محمدی کا درس نہیں دے رہے، وہ کس پر خوش ہو رہے ہیں، تعلیمات کیا دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، آخری بات یاد رکھ لیں، جو بندہ جس کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے مطابق وہ اٹھے گا، جو بھی اختیار کرتا ہے۔ اگر وہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں اٹھایا جائے گا، اگر ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا، اگر سکھوں کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں اٹھایا جائے گا، جو مشابہت جس قوم کی اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ آئیے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں، تو اللہ تبارک و تعالی زندگیوں کو بدل دے گا اور تمہیں جو ہے راہ راست لگا دے گا، اور اس راستے پہ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے کر گئے ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ کوئی گل نہیں، کدی چل گیا کدی بند ہو گیا، ہوں میں بہر تو تھوڑی سنتا بیٹا، اللہ بندہ میں تو بہر سن کے کوئی نہیں آیا نا، میں تو اندر بیٹھا نا، اذان دیتی دے تھی۔